بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے میڈنس، دیوانگی، پاگل پن۔ اصل میں یہ دنیا اس کی ہے، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ بحر و بر، یہ سب اس کے ہیں۔ جو بھی انسان اس کے رستے سے ہٹا، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، جو بہک گیا اس کے رستے سے، اس کے حکم سے، وہ گویا دیوانگی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو میں سورہ قمر سے کنیکٹ کروں گا۔ بہت ہی زبردست سیکوینس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ 5 قومیں، اور پھر 5 ہی دفعہ یہ ذکر کیا گیا ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی ہے سوچے سمجھے، 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 ٹھیک۔ بہت ہی زبردست قسم کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لذات کی پیروی کی، اور کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، فنا کر دیے گئے۔ اس کو سورہ قمر سے کنیکٹ کروں گا۔ بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی سچی بیٹھک میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ آپ اپنے ارد گرد مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، کوئی بھی انسان جو غلط ایکٹ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کسی ٹائپ کا بھی گناہ کر رہا ہے، کسی کو جھوٹ بول رہا ہے، لوٹ رہا ہے، کسی قسم کا کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ دیر کنورسیشن کر لیں، آپ کو کمپلیٹلی پتہ چل جائے گا، اس کی بات چیت سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ دیوان بہکی سی باتیں کر رہے ہیں، دیوانگی میں مبتلا ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے تو اس پہ سٹیمپ لگا دی نا کہ بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، کہ گویا جو اس کے رستے سے ہٹا وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اب میں اس ساری کنورسیشن کو ان قوموں سے کنیکٹ کروں گا۔ قوم نو، بدتمیزی کی، جھٹلایا گیا، اور ایون کہ ڈانٹا گیا کہ ہم نہیں مانتے، تو قوم نو تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی، اور حضرت نو نے فرمایا اے مولا میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے زور کے می کے دہانے کھول دیے زمین و آسمان میں، اور وہ قوم ڈوب کے مر گئی۔ قوم عاد، ہوا چلا دی گئی، یہ بھی جھٹلانے والے تھے، اور ایسے کر دیے گئے کہ ریزہ ریزہ جیسے بکھری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ قوم سمود، انہوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے بھی بدتمیزیاں کی، انہوں نے بھی اونٹنی کو پکڑا اور مار دیا۔ ہوا کیا کہ ایک زور کی چیخ نے انہیں آ لیا اور ساری قوم تباہ ہوگی۔ قوم لوط، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے لذت حاصل کرتے تھے، اور حضرت لوط کے مہمانوں کو ان سے لے لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں مٹا دی، ختم کر دیے گئے، پتھروں کی بارش برسا دی گئی ان کے اوپر۔ قوم فرعون، میری حکومت، میرا اقتدار اللہ کا، حکومت اللہ کی، برباد کر دیے گئے۔ اب یہ میں نہیں، اب آپ بتائیں گے کہ اب یہ قوم نو میں، اس ہماری قوم میں 2023 میں ہم رہ رہے ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ سیدھا رستہ دکھانے والوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے لذت حاصل کرنا۔
یہ ہیں ہماری قوم میں نشانیاں، قوم فرعون، ہمارا اقتدار. اگر تو نہیں ہے تو الحمدللہ، اور اگر ہیں تو جیسے یہ برباد کر دی گئی تو پھر انتظار کیجیے اس آنے والے وقت کا. ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ.